لوگ ایک ہوٹل میں رہے, کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا, کوئی گلی محلہ ٹائپ, کوئی نہ ایسی گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا. اس وقت آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوا جب آپ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی تھی؟ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی. اس وقت میں کہتی کہ بس یہ بندہ ہے تو میں ہوں, یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. مطلب اس وقت آپ کے اوپر جو اس کے عشق کا بھوت تھا وہ فل سوار ہوا تھا, آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا سمجھا کہ عزت چلی جائے گی, آپ چلی گئی اس کے ساتھ؟ مجھے کسی چیز کا بھی خیال نہیں تھا, نہ مجھے اپنے گھر والوں کا, والدین کا خیال تھا, نہ عزت کا. مطلب مجھے کچھ میں کہتی بس یہ ہے تو میں ہوں, میرے لیے وہی سب کچھ تھا. تو میں اس کے ساتھ چلی گئی اپنے گھر سے سب کچھ لے کر. کوئی 2-3 دن گزر گئے, وہ نکاح نہیں کر رہا تھا. پھر 2-3 دن کے بعد ہمارا نکاح ہوا. وہ ضد کرنے کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر بات کرتا ہوں. 2-3 دن نا ایسے اس نے لاڑے میرے کا. پھر آخر کا 3 دن کے بعد اس نے نکاح کر لیا. اب نکاح کرنے کے بعد ہم لوگ اسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں. 1 مہینے بعد مطلب جو میں گھر سے خرچہ وغیرہ لائی تھی, میرے پاس پیسے تھے, زیور تھا, وہ ہمارے پاس سب ختم ہو گیا تھا. پھر میں نے اس کو بولا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ختم ہو گئی ہے, تو ہم کیسے گزارا کریں گے, تم اپنے گھر والوں سے بات کرو. اس نے بولا کہ میرے گھر والے ابھی تو نہیں مانیں گے, لیکن میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں. جو لڑکا نکاح کے بعد بھی آپ کو اپنے گھر نہیں لے کے گیا, وہ اس نے آپ کو ہوٹل میں یا جہاں پہ بھی رکھا, آپ نے اس پہ کیسے اندھا بلیو کر لیا؟ دراصل اس کی باتیں ہی ایسی تھی. اس نے بہت بڑی بڑی قسمیں وعدے کیے ہوئے تھے. مطلب اپنے ماں کی قسم کھا لی, چھوٹی سی بات ہے, قرآن کی قسم کھا لی, میں تمہیں خوش رکھوں گا, میں تمہارے ساتھ بہت پیار کرتا, میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اس کی باتیں بہت میٹھی میٹھی تھی. مجھے نہیں پتا تھا ان میٹھی باتوں کے پیچھے اتنا درندہ بندہ ہے کہ مطلب جس کو کسی چیز کا پیار محبت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, صرف باتوں تک وہ تھا. مطلب پھر 1 مہینے کے بعد اس نے مجھے بولا اچھا میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں. وہ چلا گیا ہوٹل سے. وہ جاتے ہوئے میرا موبائل بھی اپنے ساتھ لے گیا کہ اگر نہ انتظام ہوا تو میں اپنا تمہارا موبائل بیچ کر پیسے لے آؤں گا تھوڑے بہت. وہ چلا گیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اس بندے کا کوئی اتا پتا نہیں, وہ واپس نہیں آیا. اور پھر میں ہوٹل سے نکلی. ظاہر سی بات ہے ہوٹل والے پیسے مانگتے تھے وہاں رہنے کے. میں ہوٹل سے نکلی, پھر میں 2 دن تو میں سڑک پر رہی نا. مطلب رات کو بھی بائی, دن کو بھی بائی, سڑک پہ بیٹھنا سونا سب کچھ سڑک پہ تھا. پھر میں وہاں سے ایک جگہ پر ایک مطلب آنٹی مجھے ملی, وہ مجھے لے گئی اپنے ساتھ. وہ بھی کوئی اچھی جگہ نہیں تھی. وہاں سے پھر میں 2 دن کے بعد بھاگ کر پھر 2-3 دن سڑکوں پر گزارا. پھر مطلب یہی اس بندے کا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں میرے ساتھ ہوا کہ مطلب میں ہوں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں. اس کا نمبر میں ٹرائی کروں, ہر مطلب نمبر اس کے بن جا رہے ہیں. اس کے دوستوں کو فون کروں کہ ہمیں نہیں پتا. اس کا ایک دوست تھا جاننے والا, اس کا نمبر تھا, اس کو فون کیا, اس کو کہتا مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے, یہ وہ. پھر مطلب میں اپنے گھر چلی گئی. پہلے میں گھر جانے سے بہت ڈر رہی تھی کہ میں گھر کس منہ سے گھر جاؤں. اتنا کچھ میں نے کر دیا, کیا میرے گھر والے مجھے معاف کریں گے. لیکن بات آ جا کر وہی آ جاتی ہے کہ والدین ہم سے صحیح والا پیار کرتے ہیں. مطلب پیار ہوتا ہی ہوا جو والدین کرتے ہیں, آپ کے بہن بھائی کرتے ہیں. میرے گھر والے نے مجھے معاف تو کر دیا, مطلب گھر بھی رکھ لیا, لیکن وہ جو ان کی عزت تھی, وہ جو ان کو میں نے دکھ دیے, وہ دوبارہ میں واپس کبھی ٹھیک نہیں کر سکی. تو مجھے اس بات کا کافی دکھ ہے کہ میں نے اتنا غلط فیصلہ کیا اپنے لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں اپنے لیے. ابھی آپ کو اس بات کا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے قدم اٹھایا وہ نہ صرف بےزتی کا باعث بنا بلکہ آپ کو بڑی تکلیف سے بھی گزرنا پڑا؟ تکلیف مجھے تو گزرنا پڑا, لیکن مجھ سے زیادہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے دکھ ہے. یہ فیصلہ میرا اپنا تھا, میں اس کے لیے کسی کو الزام نہیں دے سکتی. لیکن میرے گھر والوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ ان کو میں نے اتنا دکھ دیا, اتنی تکلیف دی, تو مجھے اپنے سے زیادہ ان کے لیے دکھ ہے کہ کاش میں ان کے گھر پیدا ہی نہ ہوتی. میں ہوتی نہ تو زیادہ بہتر تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے یا پھر وہ لڑکا جس نے آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور اینڈ پہ وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بندہ میرے ساتھ نہیں ہے. میرے ساتھ اس وقت بھی میرے ماں باپ ہے, تو صاف پتہ چلتا ہے ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی پیار آپ کو کر ہی نہیں سکتا. ماں باپ نہ قسمیں کھاتے ہیں نہ وعدے کرتے ہیں, کیونکہ وہ پیار ہوتا ہے. جو لوگ صرف وعدے قسمیں کرتے ہیں وہ صرف وعدوں قسموں تک ہی رہتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بچی صرف آپ لوگوں کے لیے سامنے آئی ہے, حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح میڈیا پہ سامنے آنا, مگر یہ آپ کو کچھ سبق دینا چاہتی ہے کہ فیصلہ درست وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. ماں باپ سے بڑھ کے سچا پیار کوئی بھی نہیں آپ سے کرتا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سچا پیار کرتا ہے, وہ یہ خواب دکھا رہا ہے, اینڈ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے.
بالکل صحیح بات ہے. میں تو چلو پھر شکر کرتی ہوں کہ میرے گھر والے نے مجھے اپنا لیا, ورنہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا یا کسی اور کے گھر والے کو اس طرح کا نہیں بھی ہوتے تو اس کا لڑکی کا آج کیا ہوتا. تو میں یہی سب سے بولوں گی کہ بھائی کوئی آپ سے بولے میں تم سے پیار کرتا ہوں, اس کو سب سے پہلے بولو کہ میرے گھر رشتہ بھیجو. بس بات یہیں پہ, اگر پیار ہوا تو بھیج دے گا, نہیں ہوا تو آپ کو پتا چل جائے گا. بس کسی کی باتوں میں نہ آئے, کسی کی قسموں پر نہ جائے, وعدوں پر نہ جائے. لوگ اپنے ماں باپ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. جب جوان بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے پھر جو کون کون سے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں, جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی باتیں ماں باپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات بولی کہ مجھے اپنے سے زیادہ دکھ اپنے ماں باپ کے لیے, کیونکہ ان کو محلے والوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, خاندان والوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں بولتا, سب ٹونٹ کرتے ہیں, باتوں باتوں میں طنز کرتے ہیں ایسے لہجے سے. مطلب یہاں تک کہ میرے گھر والے تو نہ کسی شادی میں جا سکتے ہیں, نہ کسی کہیں جا ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ وہ فوتگی میں بھی نہیں جا سکتے. وہاں پر لوگ فوتگی کو چھوڑ کے ان کو دیکھ کے تو مجھے اوجل کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. میرے ماں باپ تو بس میں کہتی ہوں کہ میں نے ان کو بہت ہی دکھ دیا, اتنا دکھ دیا کہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن زندہ پھر بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ابھی یہ بچی بات کر رہی ہے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں. یہ دکھ کے آنسو ہیں, یہ تکلیف کے آنسو ہیں. اپنی تکلیف شاید اسے کم فیل ہو رہی ہے, مگر ان ماں باپ کی جنہوں نے اس کی پرورش کی, اس کو پالا, ان کی جب یہ تکلیف کو دیکھتی ہے, جب یہ سنتی ہے کہ انہیں کون کون تانے مار رہا ہے, تو کس قدر تکلیف سے اس کے ماں باپ گزرے یا پھر یہ ابھی گزر رہی ہے. تو ابھی کیا کہیں گی آپ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو جو خدا نخواستہ ایسا ارادہ کیے بیٹھی ہیں یا پھر ان کا ہوگا ایسا کچھ؟ میں ان سب سے بس یہی درخواست کروں گی, بن کے ہاتھ جوڑ کے ان کو بولوں گی کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی پیار محبت نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ دور سے چمکتی چیزیں سونا لگتی ہے, وہ حساب ہے کہ دور سے کوئی پیلی روشنی آ رہی ہے سمجھو کہ سونا ہے وہاں پہ. ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی پیار محبت نہیں ہے. یہ صرف 3-4 دن کا بھوت ہوتا ہے جو کہ اترتا, میرا تو اتر گیا. اور میں آپ سب سے یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ اس بھوت کو سوار ہی نہ ہونے دیں, اس کو سوار ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں. ابھی آپ شادی اپنے گھر والوں کی مرضی سے کریں؟ جی میرے گھر والے نے بولا 1-2 جگہ, انشاءاللہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی سے کروں گی, جو بھی کروں گی. بیٹیاں صرف اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہوتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بچی کی جو پوری کہانی ہے اس سے سبق حاصل کریں گے, اور خدا کے لیے جو ہماری بہنیں ہیں یا پھر جو بیٹیاں جو کہ کچی عمر میں ان کاموں میں پڑتی ہیں, خدا کے لیے ان کاموں سے دور رہیں. ان میں صرف ضلالت ہے, ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ صرف آپ کے والدین ہیں. آپ سے سب سے زیادہ محبت یا پیار کرنے والے آپ کے ماں باپ ہیں. ان سے بڑھ کے کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں گے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک ہماری دعائیں اس بہن کے ساتھ ہیں, اس بیٹی کے ساتھ ہیں, اور آپ سب کے لیے بھی دعائیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.